السلام علیکم فرینڈز، میں عمیرہ سرور صدیقی، شاعرہ، افسانہ نگار، کالمنسٹ، ناولسٹ اینڈ سوشل اینالسٹ اور آپ کی دوستو گل پلازا میں جو ہوا تو اس کی جو سب سے پہلی رپورٹ آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ لوگ کھڑے ہوئے تھے پھولوں کی دکان میں، آگ لگی تھی، بہت معمولی آگ، جس کو کہنے والے کہتے ہیں کہ جب ہم نے آگ وہ دیکھی تو وہ ایسی آگ نہیں تھی، اس کو ہم نے کہا کہ یہ تو یوں ہی ہم بجھا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس کو بجھانے میں مصروف تھے کہ ہم نے دیکھا کہ چاروں طرف آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے لیے ایک کیمیکل دوستو نہیں ہوتا، کئی کیمیکل ایسے ہوتے ہیں جو آکسیجن کے ساتھ مل کر آگ پیدا کرتے ہیں، اور بہت زیادہ جس طرح سے وہ آگ بھڑکی ہے تو بہت زیادہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ فاسفورس ایک ایسا کیمیکل ہے جو اگر ہوا میں شامل کیا جائے تو آکسیجن کے ساتھ مل کر وہ آگ جو ہے چوطرفہ جو ہے وہ آگ پکڑ لیتی ہے۔ اب ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتاتی چلوں جو بہت زیادہ اہم ہے۔ اس میں جب میں تیسرے دن میں نے خیال کیا کہ 2-3 دن تو دیکھیں ایسے تھے کہ گل پلازا یہ ایک ایسا مال ہے، ہر شخص کا دل وہاں سے جڑا ہوا ہے، اور ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو کراچی کا جھومر ہے، تو اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ گل پلازا جو ہے وہ واقعی کراچی کا جھومر ہے، وہ ہمارے دلوں سے جڑا ہوا مال ہے۔ وہاں پر جب فرسٹ فلور پر جب آگ لگی ہے اور وہ پھر مستقل جو ہے وہ لگتی چلی گئی، اب میں آپ کو بتاؤں کہ ادھر ہیں 24 راستے ہیں داخل ہونے کے، اور وہی 24 راستے ہیں نکلنے کے، اور وہاں پر اتوار کے دن گل پلازا بند ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اتوار کے دن گل پلازا کی ساری مارکیٹ نہیں کھلی ہوتی، بلکہ صرف وہ دکانیں کھلی ہوتی ہیں جن کو کہ اپنی دکانوں میں کام ہوتا ہے، چیزیں ادھر سے ادھر کرنی ہوتی ہیں، اپنے جو کام ہوتے ہیں وہ دکاندار آتے ہیں، اس وقت وہاں پہ کم گیٹ کھلے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کے دکانداروں کا رویہ بے انتہا اچھا ہے، بہت با اخلاق۔ وہاں پہ جو دکاندار تھے وہ بہت با اخلاق تاجر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو بھی چیز خواتین خریدتی تھیں اس میں وہ اگر کوئی بھی چیز خراب ہو گئی اور آپ لے کے جائیں تو کبھی نہیں کہتے تھے کہ آپ یہ کیوں لے کر آئی ہیں، یا اب ہو گئی تو مشین ہے اب ہم کیا کریں، ایسے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر چیز پہ گارنٹی لکھ کے دی جاتی تھی، اور اگر آپ جاتے تھے چیزیں اتنی مہنگی، ظاہر سی بات ہے اگر آپ لیتے ہیں کچن کا سامان تو آپ جانتے ہیں کہ مشینیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ نہیں خریدنے کے بجائے آپ ان کے پاس چلے جائیں اور وہ فری میں صحیح کر دیتے ہیں۔ کرایہ آپ کا ضرور خرچ ہوتا ہے، لیکن ایسا ہر وقت نہیں ہوتا۔ جس چیز کی جتنی گارنٹی ہوتی ہے اس سے زیادہ مدت میں وہ چیزیں چلتی تھی، لیکن ہمارا مدعا یہ نہیں ہے، وہ ہمارا مدعا اس بات کو کہنے میں صرف یہاں تک ہے کہ تاجر برادری کا عوام کے ساتھ جو رویہ تھا، اور وہاں پہ مارکیٹ میں جو چیزیں اویل ہوتی تھی وہ اتنی گھریلو آئٹمز اور اتنے ایسے آئٹم تھے، اور اس میں تاجر برادری کا جو رویہ تھا وہاں کا وہ عوام کے دلوں کو جوڑے رکھتا تھا۔ وہاں پہ بڑی مخصوص مطلب یہ کہ اشیاء ملتی تھیں، وہ کوئی دبئی نہیں تھا، مگر وہ دبئی سے افضل ترین مارکیٹ تھی۔ دبئی میں کیا ہے، پوری دنیا کا مال ہے، لائٹیں ہیں، فحاشی ہے، وہاں پہ لائٹس ضرورت کے مطابق تھیں، وہاں فحاشی نہیں تھی، وہاں ہر چیز مل جاتی تھی، ایک سے ایک سستی اور ایک سے ایک مہنگی چیز۔ جناب علی کچھ چیزیں تو ایسی بھی تھیں جو لائف ٹائم گارنٹی وہ دیتے تھے۔ تو جناب علی یہ صورتحال جو ہے وہ گل پلازا کی تھی۔ تو گل پلازا واقعی جھومر تھا، اور پھر جب وہ بتاتے ہیں کہ جناب وہ پھولوں میں جو آگ لگی تھی وہ ہم بجھا رہے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ پھیل گئی۔ اچھا ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ گل پلازا میں اتوار کے دن اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو کچھ نہیں کہتے، منع نہیں کرتے،
کہ بھائی آپ کیوں آئے ہیں، بند ہے، ان کو گھسنے مت دو، ان کو بھگاؤ، ان لوگوں کو. ایسا وہ کچھ نہیں کرتے، وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. لوگ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، کسی کو کچھ خریدنا ہوتا ہے تو خرید لیتا ہے، نہیں خریدنا ہوتا تو پتہ ہوتا ہے دکانیں واپس سے لوگ واپس آ جاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو جو اہم ترین بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ دھواں جو ہے جب آگ لگتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے اوپر کی جانب. لہذا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ گراؤنڈ فلور پہ یا کسی نچلی منزل پہ آگ لگی ہے لیکن اوپر کے لوگ پانی نہیں ڈال رہے، اوپر کے لوگ پھنس گئے ہیں، ایسی صورتحال میں انسان کو وینٹیلیٹرز کی طرف جانا چاہیے. انسان کو کھڑکی، دروازے، گیلری آسمان کے نیچے ہونا چاہیے. لہذا وہاں پہ جو لوگ تھے اگر وہ چھت پہ جا سکتے تھے تو انہیں ضرور جانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کو یہ تجربہ اور اس بارے میں اویئرنیس کتابوں میں، نصاب میں ہے ہی نہیں نا. نصاب میں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. غلط نصاب پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو، پڑھانے والوں کو نہیں آ رہا، پڑھانا نہیں آ رہا. تو سندھ کا جو ڈگری ہے، جو نظام تعلیم ہے، وہ تو ایک فیلئر نظام تعلیم ہے. تو جناب علی، جب آگ لگے گی نیچے، کسی بھی نچلی جگہ آگ لگتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے اوپر کی طرف، اور اوپر والے لوگوں کو نہ تو کچھ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی وہ سانس لے سکتے ہیں، جبکہ اوپر آپ کو کہیں آگ نہیں نظر آتی، لیکن اوپر والے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک سچویشن میں ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو نیچے آگ میں ہوتے ہیں. کیونکہ آگ جہاں لگی ہوتی ہے وہاں سے اگر آپ نکل سکتے ہیں تو نکل جائیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان یہ کوشش کرے گا کہ ہم نکل جائیں. نہیں تو پھر آپ اوپر کی طرف جو ہے وہ جائیں، چھت تک آپ سفر کریں. آپ ایک عمارت سے دوسری عمارت کی طرف اگر جا سکتے ہیں تو جائیں، اگر آپ کسی طرح سے نیچے اتر سکتے ہیں تو اتریں. اس طرح اگر کچھ ہو سکتا ہے تو. بہرحال ایک انتہائی خطرناک سچویشن تھی، یہ آگ لگائی گئی. میں آپ کو تیسرے دن کا واقعہ بتاتی ہوں. جب میں رکشا کر کے جو ہے وہ میں وہاں کا وزٹ کرنا چاہ رہی تھی تو رکشے والے نے کہا کہ ایک طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں، باقی 3 طرف سے راستے بالکل بند کر دیے گئے ہیں. اس پر میں خاموش ہو گئی اور میں نے کہا اچھا آپ نے دیکھا ہے، آپ نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا، بس وہ ختم کر دیے گئے پلازا، اور وہاں پر گرین بس لائنز کا وہ اڈا بنے گا. میں رکشے والے کی طرف دیکھ کے خاموش ہو گئی. مجھے اس سے پہلے کوئی ایسی خبر میرے پاس نہیں تھی کہ گرین لائنز جو چلیں گی ان کو کہاں ان لوگوں نے کھڑا کرنا ہے. جناب علی، ہر طرح سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حکومت اس میں ملوث ہے، اور پیپلز پارٹی کو لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں. اس کی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ صاف دکھائی دے رہا ہے. کیونکہ بہت دیر سے یہ لوگ پہنچے. جب مجرم تھے تو دیر سے پہنچے نا. اگر سمجھتے کہ ہم حکومت ہیں اور یہ ہو گیا تو فوراً بھاگ کر پہنچتے. بھاگ کر کوئی بھی نہیں آیا. اس میں میئر کراچی کی اگر ہم بات کریں، میئر کراچی کہتے ہو کہ میں کوئی بیوقوف ہوں استعفیٰ دوں گا؟ میں تو پیپلز پارٹی کا ہوں. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ پیپلز پارٹی کو گالی دینا چاہتے ہیں؟ بے حس کہنا چاہتے ہیں میئر کراچی؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کو؟ پیپلز پارٹی میں آپ کی کیا اوقات کیا ہے؟ آپ کوئی سندھی نہیں ہیں، آپ کوئی شیعہ نہیں ہیں. آپ اس گروہ کے نکلے ہوئے ایک دھتکارے ہوئے فوزی وہاب کے آپ بیٹے ہیں، اور وہ مر گئی اور انہوں نے آپ کو جگہ دے دی. اب آپ کی جو کارٹونسٹ جو تصویریں آتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، ویڈیوز آتی ہیں آپ کی. اچھا، پھر ایک کام بہت اچھا اس نے کیا. میئر نے کہا کہ یہ جو واٹر ٹینکر بند کرو اور لائنوں سے پانی دو. اس کا مطلب پانی ہے. یہ کام انہوں نے اچھا کیا تھا. ان کی جو ہے وہ بلدیاتی منسٹر سید ناصر حسین شاہ سے ان کے تعلقات خراب ہوئے. اچھا، سید ناصر حسین شاہ کے جو بلدیاتی سیکرٹری ہیں ان سے تعلقات خراب، ان کو فارغ کر دیا گیا. اور وہ چہیتے ہیں
ان کی خاص جو فیملی ہے پیپلز پارٹی کے آقا، اس فیملی کے چہیتے تھے وہ سیکریٹری. لہذا کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ میں ان کے یہ ذاتی مسائل وہ بتا رہی ہوں جن میں یہ الجھے رہتے ہیں. ان کو اپنی ذاتیات سے مسئلہ ہے، ان کو عوام سے، ملک سے، سندھ سے، کسی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. تو وہ اس میں سید ناصر حسین شاہ جو ہے وہ پریشان تھے کہ بھائی وہ جو ہے سیکریٹری جو ہے یہ میرے حساب سے نہیں چلتا، اور سیکریٹری میری بات نہیں مانتا بلدیات کا، اور یہ اپنی مرضی کرتا ہے. اور وہ جو ہے چہیتا تھا زرداری فیملی کا، ان کی بہن کا، ان کے زرداری صاحب کا، تو وہ ان کی بات نہیں سنتا تھا ناصر حسین شاہ کی. اب اس کے بعد 2 ٹرک غائب کر دیے گئے سامان کے، جو سامان جو تھا وہ گل پلازہ کا تھا. یہ سب کس کی نگرانی میں ہو رہا تھا؟ یہ سب حکومت کی نگرانی میں ہو رہا تھا. اب آگے آتے ہیں. پانی بالکل شواہد موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں. وہ پانی آنکھ پہ نہیں ڈال رہے تھے، پانی دیواروں پہ ڈال رہے تھے. لوگوں نے کہا پانی آنکھ پہ ڈالو تو کہہ رہے تھے تم لوگ ڈال لو آ کر. تو ان کا کوئی بھی ایسا، ان کو میرا خیال ہے باقاعدہ کہہ کے یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ شرافت سے جائیں اور کوئی آگ بجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف پرفارمنگ دینا اور وہاں سے واپس آنا ہے، اور کچھ ایسا پرفارم نہیں کرنا جس کا کہ رزلٹ جو ہے وہ مثبت ہو. اچھا، دیدہ دلیری یہ ناصر حسین شاہ نے استعفیٰ نہیں دیا، وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ مانگا گیا. وزیر اعلیٰ کو میں بہرحال کچھ کہتی نہیں ہوں، اس کی وجہ یہ تعلیم یافتہ انسان ہے، وہ تو ابھی ان سب سے لڑ رہے ہیں، اپنے وہ نہیں جانے کا سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے سی ایم رہنا چاہیے، اور رہنا چاہیے، پڑھے لکھے آدمی ہیں. لیکن میں سی ایم سید مراد علی شاہ کو ایک بات کہتی ہوں کہ خدا را ان سب چیزوں سے نکلیں، اور آپ ایک بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور اپنی تعلیم سے اس ملک کو فائدہ پہنچائیں. کیونکہ دیکھیں آغا سراج مر گئے، آپ نے دیکھا، آپ نے کامنٹس پڑھے، کیا کامنٹس تھے. تو زرداری صاحب وہ استثناء مانگ رہا ہوں، اس وقت استثناء مانگ رہا ہے جب زندگی ان کو استثناء دینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. تو اس وقت یہ استثناء مانگ رہے ہیں، کتنی مطلب ایک عجیب و غریب. اور وہ تمام سہولیات مانگ رہے ہیں کہ میں یہاں سے چلا بھی جاؤں تو گرفتار بھی نہ ہوں، مجھ سے کوئی سوال بھی نہ کرے، اور جو میرا دل چاہے میں کروں. اور پھر یہ کہ عجیب ہیں زرداری صاحب، بہت عجیب ہیں. سمجھ میں زرداری صاحب جو ہے وہ آتے تو ہیں لیکن نہیں آتے. بہرحال اب آ جائیں، پھر انہوں نے کل آگ لگا دی سبزی منڈی میں. آپ کو پتہ ہے سیلاب آیا، آپ کو پتہ ہے کہ اب جو ہندوستان کی دہشت گردی ہے وہ کیا ہوگی. آپ نے منیر صاحب کا بیان سنا ہوگا، ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا کہ 2026 ہے، انڈیا اور افغانستان مل کر حملہ کریں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ دونوں آ جاؤ اور دونوں کو دیکھیں گے. اور میں ڈی جی آئی ایس پی آر آپ سے کہتی ہوں، احادیث میں ہے اور سمسن کارٹون کے مطابق یہ ایک ایجنڈا ہے، اور سمسن کارٹون کو جو ہے سنجیدہ لینا چاہیے. اور وہ ان کی جو پلاننگس ہوتی ہیں وہ انہوں نے سمسن کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے سب کو بتا دی ہیں، اور سب کو پتہ ہے. جبھی تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ان کو اپنی معلومات ان کی جو ایجنسیز کی ہیں وہ تو علیحدہ ہوتی ہیں، لیکن جو ہے ہم احادیث کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے، وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سندھ تباہ ہوگا ہند کے ہاتھوں، اور پھر کالی پگڑی والے آئیں گے اور وہ ہندوستان کو بیڑیاں ڈالیں گے. لیکن بہرحال ہمارا سندھ تو تباہ ہو جائے گا نا. لیکن سندھ کو تباہ کرنے میں غیروں سے زیادہ اپنوں کا ہاتھ. سبزی منڈی جلا دی گئی. آج
سبزیوں کی کیا ریٹ ہے مجھے نہیں معلوم، آج مال پہنچا ہے منڈیوں میں یا نہیں پہنچا مجھے نہیں معلوم۔ یہ انہوں نے غضب کیا ہے، یہ انہوں نے کیا ہے۔ اچھا، اب آج رات کو ٹرک پکڑا گیا ہے جو ڈولمن مال کی طرف جا رہا تھا، دہشت گردی پھیلانے جا رہا تھا، اس میں مواد تھا جو دھماکہ خیز مواد، پورا ڈولمن مال اڑا دیتا، وہ پکڑا گیا۔ کیونکہ ہماری ایجنسی ہائی الرٹ ضرور ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اس ملک کی مدد کروائے گا۔ پاکستان کے استحکام کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، پاکستان ایسے نہیں بنا۔ وہ دو قومی نظریہ وہ پہلے کیوں نہیں تھا؟ انگریز کیوں آیا؟ انگریز نے یہاں پہ حکومت کی، 100 سالہ حکومت طوائف الملوکی کی وجہ سے ختم ہوئی۔ جب طوائف الملوکی آتی ہے نا تو پھر مسلمانوں کا شکست ہوتی ہے، اور جب طوائف الملوکی نہیں ہوتی، لوگ نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں، لوگ بری نظریں نہیں ڈالتے، لوگ زنا نہیں کرتے، لوگ شراب نہیں پیتے، لوگ برائیوں میں نہیں مبتلا ہوتے، لوگ خائن نہیں ہوتے، تو پھر جو ہے لوگ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ اور میرا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور میرا رب ہے جو استغفار کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو جناب علی، یہ تمام صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے تھی ہے، اور ہم نے اس تمام صورتحال کو دیکھا، اور بہت باقاعدہ جائزہ ہم اس کو لے رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک کیمیکل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم کہیں کہ آگ لگائی جا سکتی ہے، اور بھی کئی کیمیکل ہیں جو آکسیجن میں جب ملتے ہیں تو وہ اس سب کا سبب بنتے ہیں، لیکن میں یہاں نام لینا نہیں چاہ رہی۔ اور بہت اچھی طرح یہ ایک سبجیکٹ ہے کیمسٹری کا ایک شعبہ ہے، تو اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح آپ کے ملک میں کہاں کہاں دہشت گردی کی گئی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ عمارت بالکل صحیح تھی، بڑی دکانیں تھیں، صحیح راستے تھے، زینے خالی رہتے تھے، کوئی وہاں پہ ہڑبونگ نہیں ہوتی تھی کبھی۔ جس طرح کے کا حکومت کا بیانیہ آ رہا ہے وہ ایک غلط بیانیہ ہے، اور اس وقت جو ہے میں یہ ضرور آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جب مارکیٹس میں ہوتے ہیں یا جب آپ لوگ روڈس پر ہوتے ہیں تو آپ ارد گرد کی گاڑیوں کا بڑا خیال رکھیں۔ ارد گرد کی گاڑیوں میں کون سا مال جا رہا ہے، کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مالز میں کیسے لوگ ہیں، کون سے لوگ انٹر ہوئے ہیں، اور ہر مال جو ہے وہ اپنے ارد گرد کی عمارتوں میں جو ہے وہ ضرور جو ہے اس طرح کیمرے نصب کرے کہ مال کے اندر کا جو ہے وہ حصہ بہت اچھی طرح نظر آ رہا ہو، مال کے اندر کے لوگ نظر آ رہے ہوں، اور اس طرح سے آپ کا جو ہے وہ سسٹم ہونا چاہیے۔ ایسا سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ کیمرے تو ہیں لیکن جب آگ لگ جاتی ہے تو کیمرے اور یہ وہ سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ آپ کے موبائل میں سیو ہونی چاہیے چیزیں، کمپیوٹر میں سیو ہوتا رہنا چاہیے وہ تمام دن، اور وہ تمام لمحات کمپیوٹر میں سیو ہوتے رہنے چاہیے، اور کہ کون مال میں آیا ہے اور کون جو ہے وہ گیا ہے، تاکہ حکومت کو بہت زیادہ آسانی ہو، کام کرنے میں آسانی ہو۔ حکومت سے میری مراد کوئی ایسی سویلین حکومت نہیں ہے، میری حکومت سے مراد ہماری آرمی ہے، میری حکومت سے مراد ہماری رینجرز ہے، میری حکومت سے مراد ہمارے پولیس کے لوگ بہت اچھے، میں یہ چاہتی ہوں کہ بہت اچھے ہوں۔ ہماری پولیس بہت بدنام ہے، ہماری پولیس کو اس بدنامی سے جو ہے میرا تو آج تک اللہ کے فضل سے اس رب کا بڑا احسان ہے، میں نے تو کبھی ایسا کوئی رویہ پولیس میں نہیں دیکھا، اور کوآپریٹیو لوگ میں نے تو دیکھے ہیں، اور تو میں حیران ہوتی ہوں کہ پولیس اتنی بدنام کیوں ہے۔ لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ پولیس جو ہے اگر اس سے عوام ناراض ہے تو یہ
بہت بری بات ہے۔ پولیس اپنی جانیں بھی دیتی ہے، پولیس 24 گھنٹے سمجھیں کہ پولیس نشانے پہ رہتی ہے، اور پولیس کو ایک لمحے سکون نہیں ملتا۔ 24 گھنٹے ڈیوٹیاں دیتی ہے، 24 گھنٹے خواری کاٹتی ہے، اور شاید پولیس بھتے بھی نہیں لوگوں کے لیے وصول کرتی ہے، جہاں تک میرا خیال ہے۔ تو جناب علی اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، باوضو رہیں، کہیں باہر نہ نکلیں، روڈوں پہ جائیں تو دیکھتے جائیں کہ کس قسم کے لوگ روڈوں پہ سفر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور مالز میں جائیں تو خیال رکھیں۔ اور مالز میں انٹری جو ہے وہ اب اتنی آسانی سے نہیں ہونی چاہیے۔ اب مالز میں انٹری جو ہے پہلے کروانی چاہیے، اس کے بعد مالز میں آپ داخل ہونے دیں لوگوں کو، ادروائز مالز میں داخل نہیں ہونے دیں۔ اس سے کوئی کیونکہ انٹری تو 5 منٹ میں ہوتی ہے، کیمرے کے سامنے سے گزریں گے، کیمرے کی طرف دیکھیں گے، اپنا نام بتائیں گے، اپنی آئیڈینٹی کرائیں گے، وہ کہیں اور جگہ ریکارڈ ہو رہی ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تمام چیزیں بتا کے اپنا شناختی کارڈ دکھا کے اس کے بعد وہ چلے جائیں گے۔ اپنا شناختی کارڈ دکھانا ظاہر سی بات ہے، اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو ضرور ایسا کرنا پڑے گا کہ مالز میں اب انٹری جو ہے وہ نہیں دی جائے، اور مالز کے قریب بڑی گاڑیوں کو کھڑا نہیں ہونا دیا جائے، پارکنگز الاؤڈ نہیں کی جائے۔ جن کو آنا ہے مالز میں وہ اس کو بائک پہ آئیے، جن کو آنا ہے مالز میں وہ چھوٹی گاڑیاں لے کے آئیے، بڑی گاڑیوں کو بالکل پرمیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اور جیسا کہ بتایا گیا کہ گل پلازا میں آگ لگی، مستقل آگ تو برسوں سے لگ رہی ہے، اس کے بعد سبزی منڈی میں آگ لگی، اور کل آگ لگ رہی تھی ڈولمن مال میں، جس کو کہ پکڑ لیا گیا مواد کو۔ تو آپ ضرور مارکیٹ جائیے، ڈریے بالکل نہیں، موت و زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ضرورت کے مطابق گھر سے باہر نکلیں، طریقے اور سلیقے سے گھر سے باہر نکلیں، ریشمی کپڑے پہن کے بالکل نہیں جائیں، سفر نہیں کریں، سوتی کپڑے پہن کر آپ جائیں، اور اپنے لیے جو بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے، وہ تمام چیزوں کی آپ اویئرنیس لیں۔ آپ کے پاس سیل فون ہے، اس سے اویئرنیس لیں، آپ کے پاس آپ کے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے اویئرنیس لیں، تو ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ راستے ضرور ملیں گے۔ اور کبھی بھی اگر آپ اوپر ہیں تو نیچے آنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ دھواں اوپر کی طرف اٹھتا ہے، نیچے اگر آپ آنے کی کوشش کریں گے تو دم گھٹے گا۔ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ آپ گیلری میں چلے جائیں، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ آپ کھلے آسمان کے نیچے چھت پہ چلے جائیں جہاں ہیں، آپ اس طرح کی کوشش کریں۔ اور وہاں سے اگر آپ منتقل ہو سکتے ہیں کسی دوسری عمارت کی چھت پہ یا کہیں اور منتقل ہو سکتے ہیں تو اس منتقلی کی کوشش کریں، اور حکومت کا انتظار مت کریں، بالکل بھی حکومت کا انتظار نہیں کریں۔ کسی کو فون کر کے نہیں کہیں کہ مجھے نکالو، اس وقت فون کریں جب لوگ آ جائیں، اور پھر آپ ان کو پوری جگہ دکھا سکیں کہ میں یہاں ہوں، کیونکہ ظاہر چارجنگ بھی کا بھی مسئلہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کئی لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں ہیں، ہمیں نکالو، لیکن اب کوششیں جو ہے وہ تو پہلے سے ہی نہیں کی جا رہی تھی، وہ تو سب سامنے ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب سامنے ہے، کرپشن سامنے ہے، اخلاقی بدحالی سامنے ہے، اور کس طرح جو ہے کچھ اچھے لوگوں کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی سامنے ہے۔ اپنا بہت خیال رکھے، بہت خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہماری اولادوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے والدین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے جو ہے اپنے امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔